السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی: من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب الى آخر الحدیث، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حاضرین و سامعین، آج کے اس جشن غریب نواز کے جلسے سے خطاب اور آپ کی میری حاضری ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس جلسے کی صدارت آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری فرما رہے ہیں، جو کہ صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت ہیں، اور اس کی نگرانی ہے جی، معافی چاہتا ہوں، صدارت سید محمد عبدالعلیم نقشبندی صاحب ہیں، جو فرزند ہیں حضرت عبدالواسع نقشبندی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے، اور نگرانی آفتاب خطابت کی ہے۔ حاضرین محترم، جس آیت کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، مگر اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روز قیامت اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ایک مقام عطا کیا جائے گا، اور وہ مقام ایک نورانی مقام ہوگا، ایک نورانی ٹیلا عطا کیا جائے گا، یعنی بہت اونچا مقام ہوگا، نورانی مقام ہوگا، جس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ یہاں پہ رش کریں گے کا مطلب یہ ہے، مراد یہ ہے، وہ جو مقام اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندوں کو جو عطا کیا جائے گا روز قیامت، اس مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ناز کریں گے۔ روز قیامت کیا عالم ہوگا؟ جو گناہ گار ہوں گے ان کے لیے اندھیرا ہوگا، جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے ان کے لیے ان کے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ایک ایسا مقام عطا کیا جائے گا جو نور کا ٹیلا ہوگا، اس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ناز کریں گے۔ صحابہ عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفت کیا ہوگی اور ان کے اعمال کیا ہوں گے؟ یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ الفاظ محبت کریں کے آئے ہیں، ان کے جیسا عمل کریں کے الفاظ نہیں ہیں۔ الفاظ یہ ہے: یا رسول اللہ، ان کی صفت کیا ہوگی اور ان کا عمل کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔
آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ جب کسی سے محبت رکھیں گے تو بلا کسی وجہ سے محبت رکھیں گے. محبت رکھیں گے تو اللہ اس کے رسول کے لیے محبت رکھیں گے, اور روز قیامت ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی ڈر ان کے لیے نہیں رہے گا. یہ فرمانے کے بعد آقا یہ آیت پڑھنے لگے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حاضرین محترم, یہ جو اللہ کے بندوں کی صفت کا ذکر آیا ہے, اس میں نہ ان کو خوف ہوگا نہ ان کو غم ہوگا, یعنی ان کو حزن و ملال نہیں ہوگا. تو وہ اللہ کے ایسے بندے ہوں گے, ایسے فرما بردار بندے ہوں گے, نہ ان کی پچھلی زندگی کے اعمال سے انہیں کسی بات کا غم ہوگا, نہ آنے والے وقت کے لیے ان کو ان کے لیے خوف ہوگا. تو وہ اللہ کے ایسے فرما بردار بندے رہیں گے. وہ اللہ کے بندے کون ہوں گے؟ وہ اللہ کے بندے اللہ کے دوست ہوں گے فرمائے, اولیاء اللہ ہوں گے فرمائے. حاضرین محترم, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین, حضور کے تشریف لا کے پھر اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں. اگر نبی عیسیٰ آئیں گے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے اور اسی قرآن کو نافذ کریں گے اور اسی قرآن پر عمل پیرا ہوں گے. اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں, لیکن خدا کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو صبح قیامت تک جاری اور ساری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے ذریعے اس شریعت کو اور اللہ کی توحید کو صبح قیامت تک جاری رکھے گا. حاضرین محترم, اس لیے اولیاء اللہ کا انتخاب کیا گیا ہے. اولیاء اللہ وہ بندے اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں, جو محبوبان خدا ہو جاتے ہیں. ان کی صفت پھر حدیث قدسی میں کیا آئی ہے؟ ابھی جو حدیث قدسی میں نے پڑھا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے سے, اے پیارے میں نے قرآن میں بتا دیا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب پیارے میرے کہنے پہ آپ فرما دیجئے. یہ حدیث قدسی ہے, اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ جل شانہ فرماتا ہے جو اللہ کے دوست سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے اعلان جنگ فرما رہے ہیں. یہ اللہ کے دوست ہوتے کب ہیں؟ یہ اللہ کے دوست کی صفات احادیث مبارکہ میں کیا آئی ہے؟ یہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے, جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے, اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرنا. پھر اللہ فرماتے ہیں, اے جبرائیل سارے آسمانوں میں اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں, تم بھی محبت کرنا, اور فرشتوں کو حکم دے کہ وہ بھی محبت کریں. جبرائیل امین ملائکہ میں اعلان کرتے ہیں, اے ملائکہ سنو, اللہ جل شانہ فلاں بندے سے محبت رکھتے ہیں اور مجھے حکم دیے ہیں کہ میں بھی اس بندے سے محبت رکھوں اور تم بھی اس سے محبت کرنا. اس کے بعد میں وہ جو بندے کی محبت ہے زمین میں اتار دی جاتی ہے. جب زمین پر اس بندے کی محبت اتار دی جاتی ہے تو ساری مخلوق میں وہ محبت تقسیم ہو جاتی ہے. اب خوش نصیبی ان لوگوں کی ہے جن کے نصیب میں اولیاء اللہ کی محبت آئی ہے, جس کی وجہ سے یہ بندے
وہ اللہ کے محبوب سے، وہ اللہ کے دوست سے محبت رکھتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب جب محبت زمین پہ تقسیم کر دی جاتی ہے تو انسان بھی محبت کرنے لگتے ہیں، جانور بھی ان سے محبت رکھتے ہیں، چرند پرند بھی محبت رکھتے ہیں، ساری کائنات میں ساری مخلوق اب اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اب یہ محبت کیسے ہوتی ہے میں آگے بتاؤں گا۔ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، آپ بتا دیجئے کہ جو کوئی میرے دوست سے عداوت رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، اللہ کے دوستوں سے عداوت رکھنا کیا ہے؟ اللہ کے دوستوں سے عداوت رکھنا آج کے دور میں بہت بڑی لسٹ بن گئی، مگر مختصر یہ ہے، اگر کوئی بولے شمس بابا سے، حضرت آپ یہ جلسہ کہیں کو رکھے، بجائے اس کے یہ کرنا تھا، سمجھ لینا اس کے دل میں محبت نہیں ہے اللہ کے دوستوں کی۔ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، تو یہ جو باتوں کو ہم دھیان نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں ایسی بول دے رہے، نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی گرفت ہوتی۔ خوش ہونا چاہیے تھا، مبارکباد دینا، حضرت آپ یہ جلسہ کرے، بڑے مبارک ہیں آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو فیض عطا کرے، مجھے اطلاع نہیں تھی، میں حاضر نہیں ہو سکا، یہ عقیدت ہونی چاہیے۔ اور جن کو اطلاع ہوئی ہے الحمدللہ وہ آ چکے ہیں۔ بہرحال حاضرین محترم، اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھنے والوں سے اللہ جل شانہ اعلان جنگ فرما رہے ہیں۔ اللہ اپنے سے فرما رہا میں جنگ کروں گا، اب انہیں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، انہیں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا۔ اگر اللہ یہ فرما دے اے بندے تو میرے سے اعلان جنگ کر، تو بندہ بول سکتا ہے اے اللہ میں آپ کے سامنے کیسے آ سکتا ہوں، اے اللہ معاف کریے، مجھے درگزر کریے۔ نہیں، جب گستاخی اور بے ادبی اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں سرزد ہو جائے گی تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اعلان جنگ کروں گا، اب یہ بچ نہیں پائے گا، نہ دنیا میں بچے گا نہ آخرت میں بچے گا۔ اس کے آگے اللہ جل شانہ اب صفت بتا رہے ہیں کہ اس کا دوست ہوتا کیسے ہے۔ جب اللہ کا دوست ہو جاتا ہے تو پھر اس میں تبدیلی کیا آ جاتی ہے؟ پہلے تو اللہ کا بندہ تھا، جب اللہ کا دوست ہو گیا تو بندہ ہونے میں کیا کیفیت تھی اور دوست ہو گیا تو اب کیفیت کیا ہو گئی ہے، وہ آگے اللہ جل شانہ اپنے حبیب کے ذریعے فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ فرائض کی پابندی کرتے ہوئے جب نوافل کا پابند ہوتا ہے تو وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب وہ اس بندے سے میں محبت کرنے لگتا ہوں تو اب سنیے اس کی صفت بدل جاتی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں جب وہ بندہ بولتا ہے اے پیارے آپ دنیا والوں کو سنا دیں، اے پیارے تیرا کہنا جو تھا وہ تو میں نے دنیا کو بتا دیا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اے پیارے میں نے تیرے لیے بتا دیا ہے، میرا پیارا اپنے سے کچھ نہیں کہتا ہے، جب اس کو وحی ہوتی ہے تو وہ وحی جو ہوتی ہے وہ کہتا ہے۔ اے پیارے تیرے کہنے کی صفت میرا کہنا ہے، لیکن اے پیارے میرے دوستوں کی صفت کیا ہوگی؟ اے پیارے تو دنیا والوں کو بتا دے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ حضور نے بتایا جب بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب یہ بندہ بولتا ہے تو اب بولنا اس کا نہیں رہتا، اس کی بولنے میں میری قوت گویائی ہوتی ہے۔ اور جب یہ بندہ دیکھتا ہے، پہلے تو بندہ دیکھتا تھا دیوار نظر آتی تھی، مگر جب اللہ کا محبوب ہو گیا ہے تو اب جب بندہ دیکھتا ہے تو یہ اس کا دیکھنا، اس میں اللہ کی قوت بصارت آ جاتی ہے۔ بیٹھتا زمین پہ ہے، دیکھتا تو اس کو عرش اعظم نظر آتا ہے، عرش الہی نظر آتا ہے۔ جب زمین کی طرف دیکھتا ہے تو تحت الثری نظر آتا ہے،
یہ صفت بندے کی بدل جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب اور آگے بتائیے، جب یہ بندہ سنتا ہے تو سننا اس کا اب سننا نہیں رہتا ہے، اب اس کی سماعت قدرت کی سماعت ہو جاتی ہے، اس میں قوت سماعت قدرت کی ہو جاتی ہے، اللہ کی ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، اس حدیث کے ترجمے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو تعلیمات ہم کو بحرالعلوم حضرت علامہ محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے ملی ہے، اس کے تحت بتا رہا ہوں میں۔ لوگ اس ترجمے میں لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں، لفظی ترجمہ یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ حاضرین محترم، پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے حبیب دنیا والوں کو بتا دو، جب میرا محبوب بندہ جب کسی چیز پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے تو اب ہاتھ اس کا نہیں ہوتا، یہ دست قدرت ہو جاتی ہے۔ جب ہاتھ رکھتا ہے اور دل میں رحم ہوتا ہے، اللہ سے رحم کی امید کرتا ہے تو اس چیز میں برکت ہو جاتی ہے، اور جب گرفت کرتا ہے تو یہ گرفت اس بندے کی نہیں ہوتی، یہ گرفت ہماری گرفت ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ میرا محبوب کچھ مانگتا ہے تو ہم اس کو عطا کرتے ہیں۔ جب میرا بندہ میرا محبوب کسی شے سے پناہ مانگتا ہے تو ہم اس کو پناہ عطا کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ تو تھی قرآن اور حدیث کے مطابق اولیاء کرام کی صفات اور تعریف کیا آئی ہے۔ آئیے خواجہ اجمیر کی طرف آتے ہیں، خواجہ ہند الولی کی طرف آتے ہیں، غریب نواز سرکار کی طرف آتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ غریب نواز سرکار کا سلسلہ حضرت امام حسین کو جا کے ملتا ہے، آپ حسینی ہیں۔ حاضرین محترم، وہ واقعہ بھی یاد ہے، کربلا میں امام حسین پر لوگوں کا عقیدہ ہے امام حسین پر پانی روک دیا گیا تھا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے امام حسین نے جو وعدہ اللہ کے رسول سے کیا تھا، امام حسین نے جو وعدہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، امام حسین جو نصیحت مولا علی سے سنی تھی اس کے پابند تھے، اور آپ صابر تھے وہاں پر کربلا میں، ورنہ پانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نہ نبی کے لیے پانی کی اہمیت ہے، نہ علی کے لیے ہے، نہ حسین کے لیے ہے، نہ خواجہ اجمیر کے لیے۔ پانی کیا؟ کچھ نہیں۔ پانی آپ کا میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے۔ میرا حسین اگر کربلا میں نگاہیں آسمان کی طرف کرتا تو بادل جمع ہو کر پانی برستا، اور میرا حسین اگر زمین کی طرف نگاہ کرتا تو زمین چشمے ابال دیتی تھی۔ میرا حسین اگر فرات کی طرف نگاہ کرتا، وہ فرات بظاہر دور تھی مگر امام حسین کے قدموں میں آ جاتی۔ یہ فرات کے نصیب نہیں تھے کہ وہ لب حسین کو چومتی۔ حاضرین محترم، کیوں نہیں تھا؟ امام حسین کے لیے پانی کا مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ آپ کے نانا مدینہ منورہ میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، آقا خطبہ دے رہے ہیں، ایک اعرابی آیا، آگے عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعرابی یعنی دیہاتی، عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی نہیں پڑنے کی وجہ سے، بارش نہیں ہونے کی وجہ سے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں اور جانور تڑپ رہے ہیں اور مرنے کے قریب ہو گئے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے۔ اللہ کے رسول جیسے ہی دعا فرمائے، راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جیسے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا، ہم جب آسمان کی طرف دیکھے تو بادل کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی اپنے دست مبارک چہرے پر پھیرا، بادل جمع ہو گئے، پانی برسنے لگا۔ ہم نماز جمعہ پڑھ کر جب گھروں کو گئے تو ہم بھیگ گئے تھے، راستے میں اتنی بارش ہوئی کہ پانی کے نالے بہنے لگے۔ یہ بارش 8 دن تک ہوتی رہی، پھر جمعہ آ گیا، پھر وہ
आराबी आके अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह इतनी बारिश हो रही है कि अब हम हलाकत के करीब हो गए, या रसूल अल्लाह दुआ फरमाइए कि बारिश मदीने के अतराफ में हो, मदीने में ना हो। ये सुनकर अल्लाह के रसूल जैसे ही अपनी उंगली का इशारा मदीने के अतराफ में करते जाते, बादल पीछे हटते और बारिश मदीने के बाहर होती, मदीने में बारिश न होती। अल्लाह के रसूल के लिए बारिश का मसला नहीं था। और इमाम हुसैन के दादा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए भी नहीं था। जब आपके वालिद मक्के में आपको छोड़कर वालदा के साथ चले गए, शहजादे इस्माईल, साहिबजादे इस्माईल को पानी की प्यास हुई, आप हज़रत हाजिरा सफ़ा व मरवा पर चक्कर लगाने लगे, शायद कहीं पर पानी मिल जाए। इमाम ज़माना, इमामुल अंबिया हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब ज़मीन पर एड़ी मारी, पानी निकलने लगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह रहम करे बीवी हाजिरा पर, इसलिए कि जो पानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के क़दमों से निकला उसको वो ज़म 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 कहते हुए पानी का रोक दिए, पानी को रोक दिए, वरना सारी दुनिया में हर जगह ज़मज़म ही होता। तो पता चला इमाम हुसैन के दादा के लिए, इमाम हुसैन के नाना के लिए पानी का कोई मसला नहीं था। तो मगर तारीख़ इस बात की शाहिद हो गई थी कि इमाम हुसैन पर ज़माना कहेगा कि पानी रोक दिया गया है। हाज़रीन मोहतरम, आखिरी बात, तो ख्वाजा अजमेर ने फिर कैसे जवाब दिया? ख्वाजा अजमेर ने जो जवाब दिया सुबह क़ियामत तक का जवाब है। अरे नादानो, मेरे हुसैन पर पानी रोक दिया गया, तुम ये समझते हो? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ अना सागर क्या है। जब अजमेर में आप तशरीफ़ फरमा हुए, आप पर जब पानी की पाबंदी लगा दी गई, तो एक कासा, एक कूज़ा कासा आपने अपने खादिम को दिया, जाओ अना सागर से पानी ले आओ। खादिम अना सागर में पानी लेने के लिए उस कासे को जब डुबाया तो कासा अना सागर में डूबा था। जब कासा बाहर आया तो अना सागर कासे में आ गया। हाज़रीन मोहतरम, ये भी रिवायत है। आफ्ताब खिताबत ने पिछले फैज़ान गरीब नवाज़ के जलसों में एक अच्छी बात बताई जो आज के दौर में आसानी से कबूल होती। आप फरमाए कि एक रिवायत ऐसी भी है, ख्वाजा अजमेर अपनी जगह बैठ के वो कूज़ा जो था उसको अना सागर की तरफ बताए, अना सागर वो कूज़े में आ गया। मुमकिन है, पॉसिबल है। क्यों? आज रिमोट सिस्टम है हमारे पास, हम यहाँ बैठ के कहीं भी रिमोट सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी करामात है ख्वाजा अजमेर की, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में ख्वाजा अजमेर की मोहब्बत अता फ़रमाए और हमारा शुमार रोज़ क़ियामत औलिया अल्लाह के गुरोह में फ़रमाए, औलिया अल्लाह के झंडे तले फ़रमाए। और काबिल मुबारकबाद हैं मोहम्मद अब्दुल अलीम नक्शबंदी शमसी नियाज़ी साहिब कि उन्होंने जश्न ख्वाजा गरीब नवाज़ का इनेक़ाद किया और वो अपने वालिद के नक्श क़दम पर हैं, ये ज़ाहिर हो रहा है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जल्ल शानहू मग़फ़िरत फ़रमाए हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल वासे नक्शबंदी साहिब की। अल्लाह उनकी ख़बर को नूर से मुनव्वर फ़रमाए, उनकी ख़बर में रहमत नाजिल फ़रमाए और उनकी ख़बर को कुशादा करे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब को मोहब्बत अता करे। ऐ अल्लाह, आप अपना खौफ भी अता फ़रमाइए। मरने से पहले ज़ुबान पर कलीमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब हो। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।